عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ. جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کرو گے. کل میں نے فقہی مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی مومن کو وضو کرنا ہو تو ایک ایسا بندہ جس کے پاس پانی ہے لیکن اگر میں پانی لوں گا وہ بار بار مجھے احسان جتلائے گا. قرضہ بھی ایسے سے نہ لیا کرو جو بار بار جتلائے. کسی کی احسان کے نیچے نہ جایا کرو جو 10 لوگوں کے سامنے کہے میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا، تمہاری بیٹی پہ یہ احسان کیا تھا. جس مسئلے سے عزت نفس مجروح ہو جائے کبھی بھی اس مسئلے میں نہ پڑا کرو. یہاں تک فرمایا اگر مال دے کر بھی عزت بچتی ہے تو عزت خریدا کرو، کیونکہ مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے، کیونکہ مومن کے دل میں خدا رہتا ہے. اب تصور کریں کسی مومن کی جو بے عزتی کرتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالتا ہے، 4 لوگوں کے درمیان اسے بے عزت کرتا ہے پیسے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے کرایہ دار کرایہ نہیں دے پاتے، مالک مکان کیا کرتے ہیں؟ سامان گلی میں پھینک دیتے ہیں. 4 لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں. ایک مومن نے آپ کا پیسہ نہیں دیا، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہو، ہاں بھائی میں نے تو اتنے پیسے دیے، 10 لوگوں کو فون کال کرتے ہو. تو یہ توقع نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ تیری عزت کرے، اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے. یوم تبلی السرائر، جہاں تمام تر عیبوں کو، جہاں بہن بھائی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں میرے عیبوں کا پتہ نہ چل جائے. تو اگر تو یہاں پہ کسی کی عزت کرتا ہے تو خدا وہاں پہ کیا کرے گا؟ تیری عزت کرے گا. ایک سبب جس کی وجہ سے عزت نفس پامال ہوتی ہے اس کا نام ہے حرص. حرص بہت بڑی بلا ہے. شیطان، میڈیا، دنیا آپ کے سامنے خواہشوں کو جنم دیتی ہے. مثال دوں، آپ کے گھر میں چھوٹا ٹی وی ہے، بار بار وقفہ دکھایا جا رہا ہے بڑے ٹی وی کا، بڑے ٹی وی کا، بڑے ٹی وی کا. خواہش نے جنم لیا، خواہش پیدا ہوئی، بچے نے کہا لو، بیوی نے کہا لو، بیٹے نے کہا لو. مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ نے ادھر ادھر کر کے قضا کر کے ٹی وی لے لی. چھوٹی سی گاڑی آپ کے پاس گزارا ہو رہا تھا، لیکن کیا دیکھا؟ فلاں ہمسایہ بڑی گاڑی لے کر آیا ہے، بڑا بھائی بڑی گاڑی لے کر آیا ہے، ماموں بڑی گاڑی لے کر آیا ہے. بیٹوں نے کہا لو، ہے نہیں، کہا لو. اب اس کو خواہش پوری کرنی ہے، پورا کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ بینک کی طرف جائے گا، بینک سے لے گا لون. لون لے لیا، گاڑی لے لی. اب ظاہر ہے بینک کو تو پیسہ چاہیے، سودی نظام ہے، 10 دیتے ہیں اور 12 کر کے آپ سے واپس لیتے ہیں. اب یہ پیسہ کہاں سے دے؟ اس کو زندگی کی خواہشیں، تمنائیں پوری کرنی ہے. بڑا فریج بھی چاہیے، بڑی گاڑی بھی چاہیے، بڑا گھر بھی چاہیے، بڑا ٹی وی بھی چاہیے. تو ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ یہی کرتے ہیں، لونز لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں. اب یہ اکیلا قرضہ پورا نہیں کر پا رہا تو بیوی کہتی ہے میں کام کرتی ہوں، میں بھی جاب کرتی ہوں. تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو بھی نوکری کرواتا ہے. اب یہ عورت جاتی ہے نامحرموں کے ماحول میں. رسول خدا کی حدیث، جب عورت نامحرم کے سامنے ہوتی ہے، تیسرا وجود جو ان کے درمیان ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. جس طرح پیٹرول پمپ پہ آپ گاڑی کے اندر بھی ہو، سگریٹ جلانا منع ہے، بھائی میں اندر ہوں، کہیں منع ہے. کہ کیوں؟ کہ یہاں خطرہ ہے، کیونکہ پیٹرول کو اگر تھوڑی سی چنگاری بھی لگ گئی آگ بھڑک جائے گی. اسی طرح یہ کوئی کتنا بھی کہ مولانا متدین ہم پرہیزگار ہے، نہیں بھائی. عورت اور مرد کا وجود جہاں پر ہوگا وہاں شاید تیسرا شیطان ہوتا ہے. عورتیں چاہے جلوس میں چلیں، عورتیں چاہے مجلس میں آئیں. تبھی فرمایا ایک ایسا سسٹم بناؤ. اللہ نے مسجد میں سسٹم بنایا نا، بیچ میں پردہ لگاؤ، یہاں خواتین یہاں مرد، سسٹم بناؤ. حرم امام رضا جاؤ، حرم امام حسین جاؤ، سسٹم بنایا ہوا ہے. کوئی کہے کہ نہیں مولانا آپ نے امام حسین کے حضور میں کوئی گناہ کرے گا؟ نہیں، شریعت کا قانون ہے، سسٹم بناؤ. لوگ اللہ کے حضور میں گناہ کرتے ہیں، امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے حضور میں زنا کرتے ہیں، امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے؟ یہ لیسبینز، یہ گے، یہ تمام تر کہ اللہ کو نہیں مانتے؟ تو مسلمانوں میں یہ بیماریاں نہیں ہیں. حضور خدا میں جب گناہ کر سکتا ہے تو مجلس میں کیوں نہیں گناہ کرے گا؟ بعض لوگ آتے ہی گناہ کی نیت سے ہیں. یہ جوان خود کو سنوار کے جاتا ہے جلوسوں میں، مختلف جگہوں پہ، کیونکہ اس کے اوپر نفس و شیطان سوار ہے. تو یہ اب اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو کام کرواتا ہے، کیونکہ مولانا ضرورتیں بہت ہیں.
مولانا گھر میں تمام چیزیں پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی ایجوکیشن بڑی مہنگی ہے. اب اس کے اثرات. اللہ نے عورت کی ڈیوٹی رکھی ہے، مرد کی ڈیوٹی رکھی ہے. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے اور اسے کام کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا عورت کا کام ہے گھر میں سکون سے رہے، اس کی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس کی ڈیوٹی ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے. اور یہ مرد کی ڈیوٹی ہے یہ صبح سے شام تک کمائے، محنت کرے. واجب کیا اس پر نفقہ، واجب شرعاً واجب، اگر نہیں دیتا تو گنہگار ہے. بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، اس پر واجب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے. اس سے پہلے کہ دوستوں کو چائے پلائے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے، اپنے ٹرپس منائے، اس سے پہلے واجب ہے کہ پہلے اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. اب کچھ بچتا ہے تو جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر. لیکن یہ عورت کمانے جاتی ہے، ہوتا کیا ہے سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں، صبح سے شام تک مختلف نامحرموں سے باتیں، دفتر کا کام. اب تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے، صبح فریش ہو کے باہر جاتی ہے، کسٹمر سے باتیں کرتی ہے، کسی آفس میں کسی کام میں تھکی ہوئی بیچاری صبح محنت کر کے جاتی ہے. وہاں پہ تو فریش ہونا ہے نا. ایک عورت جو ایئر ہوسٹس بنتی ہے جہاز میں، ان پر لازم ہے کہ ان کے چہرے پر اسمائل ہو. باپ بھی مر جائے نا ان کا، لیکن اگر ڈیوٹی پہ جائے گی اس کو اسمائل کرنی ہے. جو ہوٹلز میں کام کرتی ہیں، جو ریسپشن پہ کام کرتی ہیں، بیٹی بھی ان کی مر جائے نا، لیکن اگر ڈیوٹی پہ آنا تو اسمائل کرنا ہے. فیک اسمائل، جھوٹی کا ہنسنا، کیونکہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں نامحرموں کے سامنے ہنسنا ہے، تجھے بڑے پولائٹ ہو کے بات کرنا ہے. 20,000 تنخواہ کے لیے، 25,000 تنخواہ کے لیے، کتنی تنخواہ ہوگی؟ 30,000 تنخواہ کے لیے، تاکہ گھر کی ضرورتوں کو میں پورا کروں. حالانکہ میں اگر اپنی آرزوؤں کی چادر اتنی بڑھاتا جتنی میری ضرورت ہے، اس سے زیادہ میں اپنے چادر کو نہ پھیلاتا تو کبھی اس بیماری میں معاشرہ مبتلا نہ ہوتا. لیکن مبتلا ہو چکا ہے. یہ عورت صبح فریش ہو کے نامحرموں سے باتیں کرتی ہے، کیونکہ توانائی انرجی صبح گھر سے نکلتی ہے، اور رات کو تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے. اب کیا شوہر کی خدمت کرے گی؟ اب کیا بچوں پہ توجہ دے گی؟ پھر کہتے نہیں ہم کما رہے ہیں، ہم نے ایک ماسی رکھ لی ہے گھر پہ، ایک کام کرنے والی رکھی ہے، وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ کیئر پرسن ہے. کسی نے تو لڑکے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں. پھر جو واقعات ہوتے ہیں ٹی وی پر یا آپ سنتے ہیں واقعات، اب ظاہر اس جو نوکرانی گھر پہ کام کر، اس کے دل میں تو وہ محبت نہیں ہے نا جو ماں کے دل میں ہوتی ہے. بچہ شور کرے گا، اسے 2 تھپڑے مار دے گی، اسے ڈانٹ دے گی اور بولے گی گھر امی کو بتایا تو میں یہ کروں گی. سائیکولوجیکلی اس پورے بچے کی تربیت کیا ہو جاتی، خراب ہو جاتی ہے. اور ایسے بچوں کی اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں ہوتی. یہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح چھوڑ کے ماں باپ کو چلے جاتے ہیں جیسے بچپن میں ماں باپ نے چھوڑا تھا.